آج کی جو یہ سٹریم ہے یہ اپنے وقت کے اوپر ہے، اور شروع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دو باتیں کرنے کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے اور کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے پاس ہمارے ایک دوست جو گجرات میں مقیم ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا یہ سفر ہوا، رفیق سفر رہے پورے عرصے، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک، ان کا نام ہے مفتی اسماعیل راجکوٹی صاحب، اور ماشاءاللہ انسٹاگرام کے اوپر ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، کئی لاکھ میں ہے، اور بہت زبردست ویڈیوز بناتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی میرے گجرات کے سفر سے پہلے کہ دھورو راٹھی کی یہ ویڈیو ہے، اور دھورو راٹھی نے مذہب کے تعلق سے کچھ تبصرہ کیا ہے، اور انہوں نے چاہا کہ میں اس تعلق سے کچھ گفتگو کروں، لیکن اس وقت چونکہ لائیو اسٹریم ہی کا سلسلہ رکا ہوا تھا تو میں چاہ کر بھی اس موضوع پر تبصرہ نہ کر سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس پر تبصرہ کر دیا ہوگا، چونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر آخر اتنے دنوں کے بعد اس تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا ہے میرا، اس سفر میں میں نے بہت سی مرتبہ مختلف علاقوں میں، مدرسوں میں لائیو کویشچنز لیے ہیں لوگوں کے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ جان کر کہ حیرت کیا، یہ توقع تھی کہ ایک بڑی تعداد دھورو راٹھی کو چونکہ سنتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دھورو راٹھی کو سننا کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، وہ ایک اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے، لیکن ہر چیز کو جب تک آپ اس کو اس کی حدود و قیود میں رکھیں گے تو وہ چیز صحیح رکھتی ہے، لیکن آپ اگر اس کو اس کی حدود و قیود سے باہر نکال دیں تو اب یہی ظلم ہے۔ یعنی ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ، یعنی جہاں وہ سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ کہیں رکھنا، یہ دراصل ظلم ہے۔ تو اگر آپ نے دھورو راٹھی کو اس جگہ سے ہٹا کر جہاں وہ ہے کہیں اور رکھ دیا تو آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی عقل کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دھورو راٹھی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر ایک آدمی کی فیلڈ کو سمجھیں، اس کی فیلڈ مثلا جنرل نالج دینا ہے، یا اسی طریقے سے پالیٹکس کے اوپر بات کرنا ہے۔ جب وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے اور جنرل نالج دیتا ہے تو یقیناً دھورو راٹھی کی ریسرچ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ریسرچ ٹیم ہے ان کی، اور وہ ایک اچھا کانٹینٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایڈیٹنگ چونکہ بڑی زبردست ہوتی ہے تو سننے میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص اپنی لمٹ کراس کرتا ہے اور اب وہ پالیٹکس اور جنرل نالج سے نکل کر ریلیجن کے میدان میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو ریسرچ ہے وہ زیرو ہے، بالکل زیرو۔ اس کا یعنی ایسا لگتا ہے کہ کہاں ایک آدمی جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن پھر وہ اس قدر احمقانہ گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ یہ احمقانہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے چونکہ اس شخص نے اپنے میدان سے باہر قدم رکھ دیا۔ یعنی مثلا میرا میدان ریلیجن ہے، میں اگر ریلیجن پر گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کرٹیسائز کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ 3 منٹ کے اندر میں 100 تضادات میری گفتگو کے اندر آ جائیں، بلکہ کنسسٹنسی کے ساتھ میں ایک مدعے کو رکھوں گا۔ لیکن اگر میں نے اس میدان سے باہر رکھ کر میں فورن افیئرس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں، یا میں دنیا کی ملکوں کی پالیٹکس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ میں دسیوں بلنڈر کروں، چونکہ یہ میرا میدان نہیں ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک سے، اور ہماری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ ہماری زندگیوں کے اوپر اثر کرتی ہے، ہمارے ذہنوں کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ہر ایک کو اس کے بولنے کی اتھارٹی نہیں ہے، چونکہ اس کو حالات حاضرہ کا مکمل علم نہیں ہوتا، اور بہت سی چیزیں وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پاتا۔ تو ہم اس تمہیدی گفتگو کے بعد دیکھیں گے کہ دھورو راٹھی نے اس مختصر سی ویڈیو میں کیا کہا ہے۔ میں آڈیو چلاؤں گا، ویڈیو نہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں تبصرہ بھی کروں گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے۔ 3 منٹ کی ویڈیو ہے، کوئی لمبا چوڑا اس کے اوپر کلام نہیں کرنا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور سوال ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ خدا میں بلیو کرتے ہیں، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں، لیکن آپ انہی کی زبانی سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔
इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी डाउन जा रही है और लोगों के लिए ओवरऑल एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये वाला सवाल आवाज आ रही है ज्यादा लाइक है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी। अच्छा देखें, यहां पर गौर कीजिएगा कि उन्होंने सवाल पढ़ा कि डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन, डू यू बिलीव इन गॉड, और अगर आप बिलीव करते हैं तो क्या वो गॉड फॉर्म वाला है, यानी उसकी कोई शेप है, या फॉर्मलेस है। और फिर जब वो जवाब देना शुरू करते हैं, अभी तो वो पढ़ रहे हैं, जब वो जवाब देना शुरू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। ये लफ्ज जहन में रखिएगा, इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। क्या है? कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मान कि मैंने जो कुछ सीखा इस कायनात के बारे में और इस दुनिया के बारे में, उससे पता चलता है कि कोई गॉड या कोई अल्लाह, कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। तो धुरव राठी के नजदीक जो गॉड का मुकदमा है या खालिक का, क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर गुफ्तगू करना बहुत ही एक सीधा सच्चा मामला है, सीधी सीधी बात है, बड़ा आसान मसला है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? चूंकि भाई हमें साइंस यही बताती है, दुनिया में हमने गौर व फिक्र किया, उससे हमें ये पता चलता है। अब अगर आप धुरव राठी से ये सवाल करें कि तुम अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर चले जाओ, कितने पीछे? तुम अपने उस दौर में चले जाओ जहां तुम्हारा जहन स्कूल की जो एक्सपायर्ड नॉलेज है, जो स्कूल में दी जा रही है, इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपायर्ड साइंस पढ़ाई जाती है, तो वो जो एक्सपायर्ड साइंस है, तुम्हारा जहन उससे अभी पोल्यूटेड नहीं हुआ है अभी उससे तुम्हारा जहन मुतासिर नहीं हुआ है, यानी तुम फितरत के करीब हो। तुम अपने आप को उस दौर में ले जाओ और वहां ये सवाल अपने आप से करो, या अपने जैसे किसी भी बच्चे से कि जिसका जो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एक्सपायर्ड एजुकेशन है, यानी एक्सपायर्ड भी है, मॉडर्न भी है, उससे उसका जहन अभी पोल्यूटेड ना हुआ हो, और उससे ये पूछो कि तुम्हारा खिलौना, तुम्हारे इर्द गिर्द की कोई भी चीज, तुम्हारा घर, तुम्हारा घरौंदा, तुम्हारे घर की कार, तुम्हारा कोई भी जो कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द है, क्या वो खुद से खुद बन गया है या उसका कोई ना कोई बनाने वाला है? एक 5 साल का बच्चा जो फितरत के करीब है और अभी उसकी फितरत मस्ख नहीं हुई है, मुतासिर नहीं हुई है, वो हर हाल में यही कहेगा कि मेरा खिलौना भी किसी न किसी ने बनाया है, मेरा घर भी किसी न किसी ने बनाया है, हमारे घर का चूल्हा भी किसी न किसी ने बनाया है, मैं जो खाना खाता हूं वो भी कोई ना कोई बनाता है। गर्ज के हर चीज जो बच्चे की जिंदगी में है, बच्चे का ये यकीन है, चूंकि उसकी फितरत अभी मस्ख नहीं हुई है, कि उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। तो अब जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जिसकी फितरत मस्ख हो जाती है, वो ये समझता है कि मैं लॉजिकली स्ट्रांग हो रहा हूं, मैं रैशनली बहुत ही प्रोग्रेसिव बन रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं होता। होता यह है कि वो अपने माहौल से और एक्सपायर्ड मॉडर्न एजुकेशन से मुतासिर होता है, और इस मुतासिर होने की वजह से बजाहिर ऐसा लगता है कि उसकी आंखें खुल रही हैं, लेकिन होता यह है कि उसकी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी जा रही हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि आप अचानक आप बैठे हुए दुनिया देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है, पहाड़ की चोटी पर आप बैठे हुए, पूरा नजारा आपके सामने है, लेकिन अचानक आपकी आंखों के ऊपर एक वीआर लगा दिया जाए, और वीआर के बाद जो आप देखें वो ये कि आप एक शहर में हैं और वहां बिल्डिंगें हैं, पोल्यूशन है, वहां लोग हैं, भीड़ है, और आप ये सोचें कि नहीं यही रियलिटी है, ये जो मैं पहले देख रहा था वो रियलिटी नहीं है। तो क्या हुआ कि उस वीआर डिवाइस ने आपके जहन को मुतासिर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही ये जो मॉडर्न एक्सपायर्ड एजुकेशन है, वो आपके जहन को मुतासिर कर देती है, हर बच्चे के जहन को मुतासिर करती है। एक सवाल मैं धुरव राठी के लिए छोड़कर जा रहा हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो सवाल ये है कि हम आखिर क्यों एक मुफरद और मुरक्कब के दरमियान फर्क करने के कायल हैं? क्या वजह है कि हम एक सिंगल एंटिटी को अलग तरीके से और अलग जाविये से देखते हैं, एक कंपोनेंट को, और एक कंपाउंड को अलग जाविये से देखते हैं? मिसाल के तौर पर इस कायनात की बहुत सारी चीजें हैं। मेरे हाथ में गिलास है, ये भी इस कायनात का हिस्सा है। मेरे हाथ में फोन है, ये भी इस कायनात का हिस्सा है। नोटबुक है, मेरा लैपटॉप है, मेरी डेस्क के ऊपर पेन है, बुक्स हैं, ये सारी की सारी इस कायनात का हिस्सा है। और फिर ये कायनात है जो कि इन चीजों से मिलकर बनी है।
تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک کمپوننٹ کو، اس کے بارے میں تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے. کتاب خود سے خود وجود میں نہیں آئی، اس کا لکھنے والا ہے، پین کا بنانے والا ہے، فون کا بنانے والا ہے، سیمسنگ کمپنی ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سیمسنگ کے بارے میں سوچیں تو اویس اقبال کا ضرور ذہن میں آنا چاہیے نام. تو ان سب کا بنانے والا ہے، لیکن جو کمپاؤنڈ ہے یعنی پوری کائنات جو مرکب ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو یہ مفرد اور مرکب کے درمیان یعنی کمپوننٹ اینڈ کمپاؤنڈ کے درمیان آپ فرق کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا لاجیکل ریزن ہے کہ کمپوننٹس تو سب کے سب کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہو، لیکن کمپاؤنڈ خود بخود بن جائے. اس فرق کی کوئی لاجیکل ریزننگ ہمیں چاہیے. یہ سوال دھرو راٹھی اور ان جیسے تمام ملحدین کے لیے ہے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے اور کائنات کے تعلق سے وہ سوچتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن جاتی ہے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دھرو صاحب آگے کیا کہتے ہیں. مانتا ہوں کہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا ریسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. اب دیکھیں، ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں اس ویڈیو کو شروع ہوئے دھرو راٹھی کی. جب وہ سوال پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ گاڈ موجود نہیں. پھر کہتے ہیں ایک دوسری رائے بھی ہے، میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں، چونکہ گاڈ موجود ہے یا نہیں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکے. بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دیا جا سکتا ہے تو آپ نے شروع میں دیا، اور نہیں دیا جا سکتا تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ دونوں ہی باتوں کے اندر تضاد ہو گیا، بلکہ 2 ہی منٹ کے اندر آپ نے متضاد گفتگو کر دی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بہت سیدھا سا اس کا جواب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل اس کا جواب ہے، آسانی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت کو سلب کر لیا جائے اور تو پھر انسان کی جو عقل ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کو بظاہر انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے اور وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، جب مذہب کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتا اور 2 منٹ کے اندر اتنا بڑا بلنڈر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی کانٹرڈکشن کرنے لگتا ہے. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنس کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے، اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے، اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنس لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجن لوگوں کو ساتھ میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے میں ریلیجن کی عزت کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. بظاہر کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے بات، اور ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتی ہے بھائی دھرو راٹھی کتنا عظیم انسان ہے کہ وہ ریلیجن کو نہیں مانتا لیکن ریلیجن کی عزت کرتا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے ایک آدمی کو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ حماقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ کیا آپ کا اصول عزت کرنے کا اصول یہ ہے، کسی بھی چیز کے لائق تعظیم ہونے کا اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہو؟ اگر اصول یہ ہے تو پھر فاشزم کی بھی آپ کو عزت کرنی چاہیے، چونکہ ایک زمانے میں فاشزم نے بھی لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. اسی طریقے سے کمیونزم، جو ہارڈ کور کمیونزم ہے کہ جس کے دامن پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے انسانوں کی جان کا خون ہے، انسانوں کا خون کیا ان لوگوں نے. تو مثلا رشین کمیونسٹ ہے، چائنیز ہے، تو کیا ان لوگوں نے بھی، ان نظاموں نے بھی لوگوں کے جوڑنے کا کام کیا ہے؟ تو کیا آپ ان کی بھی عزت کرتے ہیں؟ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہ ڈکٹیٹرشپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے. آپ نارتھ کوریا چلے جائیں، نارتھ کوریا میں لوگ ایک ہی طرح زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہیئر اسٹائل بھی بس 5-6 طرح کے ہی ہیں. وہ اپنا ہیئر اسٹائل بھی نہیں بدلتے، لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان کا جو بھی فیسٹیول ہے، کہ جب نارتھ کوریا کا بانی پیدا ہوا تھا وہ ان کا فیسٹیول ہے، جب مرا تھا تو وہ ان کا مارننگ ڈے ہے کہ جس میں وہ غم مناتے ہیں. پوری قوم جڑی ہوئی ہے. تو آپ نارتھ کوریا کی بھی عزت کریں، وہاں کے ڈکٹیٹر کی عزت کریں، وہ بھی قابل تعظیم ہے. تو قابل تعظیم ہونا، اگر اس کا اصول یہ ہے کہ ایک نظام لوگوں کو جوڑے ہوئے ہے، تو پھر بہت سارے ایسے نظام ہیں کہ جن کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور وہ لوگوں کو جوڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نظام لوگوں کو جوڑے ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل تعظیم بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. اصل یہ ہے کہ وہ نظام انصاف کے اوپر مبنی ہے یا نہیں.
اصل یہ دیکھنا چاہیے. اور انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یعنی انصاف کو آپ لوگوں کے تناظر سے ہٹ کر دیکھیں. انصاف کی جو ڈیفینیشن ہے، ظلم کی ڈیفینیشن ہے، وہ سامنے رکھیں. وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ دینا، یہ انصاف ہے. اور کسی چیز کو کسی ایسی جگہ رکھ دینا کہ جہاں وہ مناسب نہ ہو، جو اس کے سوٹیبل نہ ہو. وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ نہ دینا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے. تو جب آپ انصاف اور ظلم کی اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس نظام کو عزت دینی چاہیے اور کس نظام کو عزت نہیں دینی چاہیے. پھر ایک چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں لوگوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں، مذاہب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ کروڑوں اربوں لوگ چونکہ ایک کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ کام میرے نزدیک صحیح اور قابل تعظیم ہے. جب یہ آپ ذہن میں رہے گی یہ بات، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے وہ آگے کتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں. یہ سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں، جن کی اپنی ایک جگہ ہے ہماری اس دنیا میں. یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں. میں ایتھسٹ ہوں، بھگوان میں نہیں مانتا، لیکن میں ہندوازم کے ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو فالو کرتا ہوں. جیسے کہ آپ شادی میں دیکھا ہو. ڈو یو تھنک مائتھولوجی از ہسٹری؟ نہیں، مائتھولوجی ہسٹری کیوں ہوگی؟ اگر مائتھولوجی ہسٹری ہوتی تو اسے مائتھولوجی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میٹافورکل. اب کیا میٹافوریکل ہے کیا نہیں ہے، اس پر میری کیا رائے ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو انسان ان ریلیجیس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہے اس کے پرسپیکٹو سے وہ چیزیں میٹافوریکل ہیں یا لٹرل ہیں. کچھ لوگ سیم ٹیکسٹ کو پڑھ کر لٹرلی لیتے ہیں، کچھ لوگ اسے میٹافوریکلی لیتے ہیں. میرا بس یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہے کسی ریلیجیس ٹیکسٹ میں جو ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو، لاجک کے خلاف جاتی ہو، کوئی چیز ایسی اگر ریلیجس ٹیکسٹ میں لکھی ہے جو ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو، لاجک کے خلاف جاتی ہو، یہاں سوال دھورو راٹھی سے ہونا چاہیے کس کی لاجک اور کس کی ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو، آپ کی، دنیا کے چند لوگوں کی، یا اجتماعی یعنی پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں شروع سے لے کر آج تک آبجیکٹو ریالٹی کے خلاف وہ جا رہی ہو. آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ میری لاجک کے خلاف جا رہی ہے تو بھئی آپ کی لاجک جائے تیل لینے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کی لاجک میرے نزدیک بالکل ہی لاجیکل ہے تو میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی دوسرے مذہبی انسان کی لاجک کو لاجیکل ثابت کر دیں. تو یہ اسٹینڈرڈ نہ رہا کہ کوئی بھی بات اگر مذہب کی ایسی ہے جو لاجک اور ریشنلٹی کے خلاف جائے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے یا اس کو میٹافوریکل مان لینا چاہیے. سوال یہاں پر یہی ہوگا کہ کس کی لاجک کو ہم معیار بنائیں گے. آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. یا آج کے دن کی ہماری مورل ویلیوز کے خلاف جاتی ہو، یا آج کے دن کی ہماری مورل ویلیوز کے خلاف جاتی ہو. یہ میں نے کہا تھا بلنڈر. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بھئی میں دنیا کے مذہبوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مذہب کو مانتے ہیں، درست مانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذہب کو ماننا یہ آج کے دن کی مورل ویلیو ہے. اگر مورل ویلیو نہ ہوتی تو لاکھوں کروڑوں لوگ آج کے دن مذہبوں کو نہ مان رہے ہوتے. کوئی بھی عیسائیت میں نہ مانتا، کوئی بھی اسلام میں نہ مانتا، کوئی بھی یہودیت، ہندوازم، کوئی بھی کسی بھی دھرم میں نہ مانتا. لیکن ساری دنیا کی اکثریت، آپ ہسٹری میں کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کی اکثریت مذہب کو مان رہی ہے، ہر دور میں مان رہی ہے، اور ہمارے آج کے دور میں بھی مان رہی ہے. تو ہمارے آج کے دور کی بھی مورل ویلیو مذہب ہے. پھر جب یہ بات ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر کوئی بات ہمارے آج کے دور کی مورل ویلیو کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ مذہب کو ماننا ہی آج کے دور کی مورل ویلیو ہے. یہ ہے کانٹرڈکشن، یہ ہے بلنڈر. یہ ذہن میں رہے کہ ملحدوں کے نزدیک آج کے دور کی مورل ویلیو اسٹینڈرڈ ہوتی ہے، پھر جب زمانہ بدل جاتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ بدل جاتا ہے. میں اس موضوع کے اوپر کئی مرتبہ کلام کر چکا ہوں، اور یہ ذہن میں آپ لوگوں کے رہنا چاہیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آج کے دور کی مورل ویلیو اسٹینڈرڈ ہے تو ہم پرانے دور کے تمام لوگوں کو احمق اور بے وقوف مان رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مورلی زیادہ بہتر ہیں، اور ماضی میں جو لوگ ہیں وہ مورلی کرپٹ تھے، وہ زیادہ بہتر نہیں تھے، ان کے پاس وہ لاجک اور وہ ریشنلٹی نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی لاجک اور ریشنلٹی ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ہم بالکل، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ نہ دھوبی کا گھوڑا کیا ہے، وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ صورتحال رہتی ہماری. وہ جو مثال ہے اردو کی، تو دھوبی کا کتا، ہاں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ مثال ہے. تو ارسطو کی لاجک اور فلسفی کے بغیر کیا آج کی فلسفی باقی رہ سکتی تھی؟
پلیٹو کی فلسفی کے بغیر، اس کے ڈسکورسز کے بغیر کیا آج کے دور میں آپ لاجیکل گفتگو کر سکتے تھے؟ یہ ایک ایوولوشن ہے جو کہ گریک دور سے شروع ہوا اور پھر اسلامک دور میں ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. آپ کو ماضی کے دور میں جانا پڑے گا اور ان کی مورل ویلیوز کو اپنانا پڑے گا، ان کو عزت دینی پڑے گی، ان کو عقل مند سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ عقل مند ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ بھی بے وقوف ہیں. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ، یا تو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے یا پھر ہمیں اسے میٹافوریکل سینس میں لینا چاہیے. یہ بہت بڑا فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے ایک سمجھدار ریلیجس انسان میں اور ایک ایسے بیوقوف ریلیجس انسان میں جو اندھ وشواسی بن جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریلیجس ٹیکسٹ بک کو پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بات اس کو لاجک یا ریشنلٹی کے خلاف ملتی ہے تو اس کو میٹافوریکل لینا چاہیے. اگر وہ میٹافوریکل نہیں لے گا تو پھر وہ ایک ریلیجس بے وقوف انسان ہے کہ جو اندھ وشواسی میں مبتلا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کے تمام مذہبوں کی اور مذہب میں ماننے والوں کی عزت کرتا ہوں. اگر آپ واقعی مذہب کے ماننے والوں کی عزت کرتے ہیں تو پھر اسی ویڈیو میں 1.5 منٹ کے وقفے کے بعد آپ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت، دنیا کی اکثریت کو بے وقوف بھی کہہ رہے ہیں، اندھ وشواسی بھی کہہ رہے ہیں. بھئی یہ کیسی عزت ہے؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں. اب ذرا میرے اس سٹیٹمنٹ کو پر غور کیا جائے کہ ایک طرف میں یہ کہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ لائق تعظیم ہیں، بہت بہت زبردست، آپ کا بہت مقام میرے دل میں، بھائی بڑا میں نے سینہ چوڑا کیا ہوا آپ کے لیے، ہیں آپ بہت بڑے بے وقوف. تو کیا ایک ایسا آدمی جو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے گا، کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ واقعی یہ شخص دوسرے موضوعات پر بہت زیادہ محنت کے ساتھ کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہوگا؟ بڑی مشکل ہے پھر اس چیز کو تسلیم کرنا. لیکن میں دھورو راٹھی کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کانٹینٹ انڈین کانٹیکس میں دیا ہے، خصوصاً پالیٹکس میں اور بھی دوسرے موقع پر، اور ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کانٹینٹ بنائیں تو پلیز مذہب سے دور رہیں، اور اگر مذہبی موضوعات پر گفتگو کرنی ہے تو پھر جیسے آپ نے کسی ہندو اسکالر کو ایک مرتبہ بلایا تھا، شاید پرشانت کیا نام تھا اس کو بلایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے کرسچینٹی اور اسلام کے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے ریشنلی پیش کر سکتے ہیں، ان سے آپ کی گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی رائے دیں، چونکہ آپ اپنی رائے دیں گے مذہب کے معاملے میں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا، اللہ، اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں اور ہم لوگ خاموش ہو جائیں اس لیے کہ آپ نے کچھ اچھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں. یہ دھورو راٹھی حفیظہ اللہ کا جو ٹائٹل ہے یہ آپ کو کہیں اور سے ملے تو ملے، ہماری طرف سے آپ کو نہیں ملے گا. تو آج کے لیے دھورو راٹھی کے تعلق سے جو ابتدا میں مجھے تبصرہ کرنا تھا وہ اتنا ہی.